أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين صدق اللہ جل شانہ وعز اسمہ۔ یہ آیت کریمہ وہ آیت کریمہ ہے کہ جس کو تلاوت کیا سیدہ طیبہ زینب بنت علی رضی اللہ تعالی عنہما و سلام اللہ علیہما۔ دربار یزید ہے، فوج یزید کی، سلطنت یزید کی، طاقت اور قوت یزید کی، ثروت یزید کی، دربار بھی یزید کا، لیکن اللہ اکبر کبیرہ سیدہ بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ و سلام اللہ علیہ نے جس شجاعت سے یزید کو اس کی اوقات یاد دلائی، اللہ اکبر۔ دربار یزید کے در و دیوار اس بات کی گواہ ہیں کہ دربار یزید میں سناٹا چھایا ہوا تھا اور یزید کی ہمت نہیں ہو پا رہی تھی کہ وہ زبان سے کچھ بولے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدہ بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ اس یزید بدبخت سے فرما رہی تھی، اظننت یا یزید حین اخذت علینا اقطار الارض وضیقت علینا آفاق السماء۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے یزید، اے بدبخت، کیا تو یہ سوچتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ تو نے ہم پر زمین کو تنگ کر دیا اور تو نے آسمان کی ان بلندیوں کو ہم پر تنگ کر دیا؟ کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تو کامیاب ہو گیا اور تو نے ہمیں زیر کر لیا؟ بدبخت، یہ گمان کبھی نہ کرنا۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ۔ جو لوگ کفر کرتے ہیں وہ یہ گمان بھی نہ کریں کہ ہم نے انہیں ایک طویل زندگی دی ہے تاکہ وہ اپنے لیے خیر کو اکٹھا کر لیں۔ ظالم اور کافر کی جو زندگی ہے وہ طویل اس لیے کی جاتی ہے تاکہ اس کے گناہ میں اضافہ ہو۔ کیوں کہ اس کے لیے دردناک عذاب، تکلیف دہ اذیت اس کا انتظار کر رہی ہے۔ سیدہ بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار یزید میں جس شجاعت اور جس بہادری سے آپ نے وہ خطبہ ارشاد فرمایا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اس قدر پریشانی کا عالم تھا، قیامت جن پر ٹوٹ پڑے، اپنے اہل خانہ، اپنے گھر کے افراد، اور وہ بھی حسین ابن علی جیسے، سیدنا علی اکبر و علی اصغر جیسے، جناب سیدنا عباس علمدار جیسے، قاسم و عون و محمد جیسے۔ کوئی سیرت مصطفیٰ کی تصویر تو کوئی صورت مصطفیٰ کی یادگار ہے۔ ان پاک باز ہستیوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے شہید ہوتا دیکھا، پھر بھی صبر کا جبل ہیکل اور ضبط کا نہ لرزنے والا کوہ بنی رہی اور اپنے تمام بقیہ افراد کو سنبھالا بھی، سمیٹا بھی۔ یزید نامراد کے دربار میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اپنے تمام رفقا کو ڈھارس بھی بندھا رہی ہیں، حوصلہ بھی دے رہی ہیں۔ اللہ اکبر کرے کبیرہ۔ کہنا پڑے گا ہر ایک صاحب عقل کو کہ جو آج دربار یزید میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا رضا فاطمہ بھی ہیں، سایہ حیدری بھی ہیں، شفقت حسن بھی ہیں، شجاعت حسین بھی ہیں، اور عفت اہل بیت کا سرچشمہ بھی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدہ بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا دربار یزید میں خطاب کر رہی ہیں تو گویا شاعر نے اس کی جو عکس بندی کی ہے، شاعر کہتا ہے ہر کان میں رس گھول رہے ہوں جیسے، جبریل زباں کھول رہے ہوں جیسے، دربار دمشق میں وہ زینب کا خطاب منبر پہ علی بول رہے ہوں جیسے۔ سیدہ بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے رب سے دعا کہ اللہم خذ بحقینا وانتقم من ظالمینا، اے اللہ ہمارا حق لے اور جس نے ہم پر ظلم کیا اس سے انتقام لے۔ یا اللہ
اپنے غضب کو اس پر نازل فرما جس نے ہمارا خون بہایا، ہمارے وفاداروں کو قتل کیا، تیرے نبی کی آل کی عطرتوں اور تیرے نبی کی اولاد کی چادروں کی یا رب العالمین کو پامال کیا۔ اے باری تعالیٰ تو ان سے حساب لینا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدہ بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ، وہ عظیم خاتون جو رہتی دنیا تک ہر عورت کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، جس طرح آپ نے صبر اور استقامت سے تمام اپنے رفقا، تمام اپنی مستورات کو، تمام گھر والوں کو سمیٹ کے رکھا ہے۔ اللہ اکبر، یہ آپ ہی کی شجاعت اور آپ ہی کی بہادری ہے۔ اچھے ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن سیدہ زینب کو یزید کا ظلم بھی نہ توڑ سکا، اور سیدہ زینب نے بتا دیا کہ ان کو جو گھٹی دینے والی ذات ہے وہ اللہ کے نبی کی ذات ہے، اور ان کی پرورش کرنے والی اللہ کے پیارے حبیب کی شہزادی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ان کے جو تخیلات ہیں یا تفکرات ہیں، ان کی تربیت کرنے والے خود سیدنا علی المرتضیٰ ہیں رضی اللہ تعالی عنہم و سلام اللہ علیہ۔